وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ حلال حرام میں کس طرح فرق کرتے ہیں، ہمیں کس طرح یہ امتیاز ہوگا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، گزشتہ آیت مبارکہ میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا، اور اس آیت مبارکہ میں اس عام حکم کی تخصیص کر دی اور صرف مومنوں کو مخاطب کیا۔ اے مومنوں، تم تو باز آ جاؤ، تم تو ایمان والے ہو، تم حرام نہ کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ ما رزقناکم، دیا میں نے، رزق میرا، پھر میرے کہنے پر تم حرام سے باز کیوں نہیں آتے؟ واشکروا للہ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی بندگی، تیرا دعویٰ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف توحید کو ماننے والا اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، لیکن یہ کلمہ کہنے کے بعد تیرے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں، تیری اخلاقیات باقی نہیں، تیرے معاملات درست نہیں، تو پھر کس طرح تیرا یہ دعویٰ درست ہو گیا؟ اپنے دعوے کی صداقت کے لیے تیرا عمل بہت ضروری ہے۔ فرمایا اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اس اللہ کا حکم ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں 4 چیزیں اللہ نے بطور خاص بیان کی ہیں، یہ حرام ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ پہلی، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کو اللہ نے تم پر حرام قرار دے دیا، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ اگرچہ غیر مسلموں کی دسترخوان پر اس کی تیار کردہ ڈشز کثرت سے ملتی ہیں، اور غیر مسلم کے مسلمانوں میں بھی یہ امتیاز جہاں ختم ہو گیا، ان کے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا وما اہل لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کتنا بھی کوئی بڑا عظیم بندہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، کتنا صاحب علم، صاحب حکمت، صاحب تصوف، صاحب سلوک، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 4 چیزیں بالکل حرام ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ اور فرمایا کھانا ہے یا ایھا الرسل، جس طرح پہلے میں عرض کر چکا، اللہ نے اپنے رسولوں کو کہا اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبرو، صرف حلال کھاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کہا کہ اے میرے مومن بندو، حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہیں جانا، یہ حرام میں نے واضح کر دیا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک مرفوع حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان، کہ 2 مردار اور 2 خون ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، لیکن یہاں تخصیص کی گئی
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو خون ایسے ہیں، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے، وہ کون سے ہیں؟ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، کہ پانی کی جو مچھلی ہے اور ٹڈی ہے، یہ اگر تمہیں پانی میں مردہ بھی ملے تو تمہارے لیے حلال ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ، کلیجی اور تلی یہ بھی خون ہوتا ہے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا۔ اور اصل اصول یہ ہے، حلال اور حرام کے بارے میں ہم امتیاز اور فرق کی بات کر رہے ہیں، اصول یہ ہوگا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، جو اللہ نے اپنی کتاب مجید میں حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور جو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ وما سقط عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے کوئی بات نہیں کی اور اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت نہیں کی، اس کو اگر کوئی بندہ کھا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، تو وہ معافی ہے، عفا عنہ۔ جب اللہ نے اس کے بارے میں بات نہیں کی تو تم بحثیں کرنے والے کون ہو؟ تم اس میں اپنا علم بکھیرنے والے کون ہو؟ تو بنیادی نقطہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے، جس طرح قرآن میں آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا پاک پیغمبر جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جہاں سے روکے تم رک جاؤ۔ تو کتاب اللہ میں وضاحت آ گئی، حدیث مصطفیٰ میں وضاحت آ گئی، اس کے بعد تمہیں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں جس کی وضاحت اللہ اور اس کے رسول نے کر دی ہے۔